آپ خود کو پاگل تو کہہ سکتی ہیں مگر بیماری کا نام نہیں لے سکتی. لیکن ایک بات کہوں، آپ اپنی جگہ درست ہیں، خاص طور پہ ایک ایسا بچہ جسے شرمندہ کیا گیا، الزام دیا گیا، دوستوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کے جذبات فطری ہیں. اس معصوم عمر میں مسز پری آپ پر ایسے لیبل لگائے گئے جو آپ کے ذہن کے لیے کافی ڈسٹربنگ تھے، جیسے کہ خطرناک، پاگل، سب سے الگ تھلگ رہنے والی. آپ کو یہ سب اس شخص نے کہا جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی آپ کی ماں. آپ خوف زدہ رہی ہوں گی، آپ نے خود کو بالکل اکیلا محسوس کیا ہوگا. ایک بچہ نہیں جانتا کہ وہ کس کے پاس جائے. یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہوا ہوگا، اور اس پر اسے مزید گلٹی فیل کرانا، اس پر پریشر ڈالنا، پریشان کرنا. آپ کو اپنے والد کے غم منانے کا وقت ہی نہیں دیا گیا، اور نہ ہی آپ یہ سمجھ پائیں کہ وہ چلے گئے ہیں. کیا آپ کو کسی اور سے سہارا ملا؟ میرا مطلب کوئی جو آپ کے سب سے قریبی ہو، کوئی رشتہ دار یا کوئی اور؟ نہیں، میری ماں نے تو مجھے کافی عرصے تک کسی سے ملنے ہی نہیں دیا، یہاں تک کہ بہن سے بھی نہیں، کہ کہیں میں اسے نقصان نہ پہنچا دوں. جبکہ حقیقت تو یہ ہے، میں تو اس کا بہت خیال رکھتی تھی. وہ میرے باپ کی آخری نشانی تھی، وہ بابا کی امانت تھی. مسز پری، آپ کو اپنی ماں سے ناراض ہونے کا ہر لحاظ سے پورا حق ہے، لیکن کیا آپ کو غصہ کنٹرول کرنے میں مشکل اس وقت بھی ہوتی تھی جب آپ بالکل صحت مند تھیں اور یہ بیماری نہیں تھی؟ کیا آپ اس وقت بھی کوئی دوائیاں لیتی تھیں؟ کیونکہ آپ ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہی تھیں، اور آپ کبھی بھی اس سے مکمل طور پر نکل نہیں پائیں. ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ابھی بھی اسی فیز میں ہوں؟ یہاں آپ کو نہ کوئی جج کرنے والا ہے اور نہ ہی شرمندہ کرنے والا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں مینک اٹیک میں ہوں؟ اگر ہم وہ بات دوبارہ دہرائیں جو آپ نے مجھے بتائی، کہ آپ نے ایک ہی وقت میں اپنی بہن اور شوہر کی غداری، پھر ان کی موت کو برداشت کیا. یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور جس سے آپ ابھی تک گزر رہی ہیں. اور اس وقت آپ کی بالکل وہی کیفیت ہے جیسے کہ آپ نے اپنے والد کی موت کے وقت خود کو بالکل ہی بے سہارا اور ٹوٹا ہوا پایا. کیا آپ جو محسوس کر رہی ہیں یہ بالکل ویسا ہی نہیں جیسا آپ نے اس وقت محسوس کیا تھا؟ اس وقت بھی آپ کی ماں واپس آئی تھی، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اور اب بھی ان کے آتے ہی وہی خوف، دہشت، شرمندگی، اکیلا پن، وہی سب پھر سے ابھر آیا ہے، عدم تحفظ اور وہی منفی احساسات. مسز پری، اس وقت تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، اور اب کون ہے جو آپ کو بچا سکے؟ عامر ہے، اور وہ آپ کے لیے بہت فکر مند ہے، آپ جانتی ہیں نا؟ کم سے کم وہ ماں جیسا تو نہیں ہے. میری بیماری پر مجھے ذلیل تو نہیں کرے گا، میری حفاظت کرے گا اور میرا خیال کرے گا. مگر پھر بھی اگر اسے پتہ چل گیا تو پھر میں... آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا قصور نہیں ہے. پریشان مت ہوں آپ. اس کا ذکر تو میں نے کبھی کسی سے نہیں کیا، بلکہ خود سے بھی نہیں. مسز پری، آپ بیمار ضرور ہیں، مگر یہ بیماری آپ کی پہچان نہیں ہے. آپ اس کی وجہ سے کمتر نہیں.